ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گا جس میں 2 رکعت نفل نیت سے پڑھ لیے جائیں تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر اس حاجت کو پورا فرمائے گا جس حاجت کی نیت سے آپ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، اور ایک تسبیح کا ایک ایسا عمل جس سے آپ ہر مشکل پریشانی کے حل کے لیے، ہر طرح کے مسائل کے خاتمے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات موجود ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو 1000 سالوں سے افضل رات کہا گیا ہے۔ اس رات کی فضیلت و برکت، عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات میں جو بندہ رب کے سامنے بھکاری اور فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اس رات میں میرا رب اتنا نوازتا ہے کہ مانگنے والا تھک جاتا ہے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ بھی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، ناممکن حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے۔ زیادہ ذکر و اذکار کیجئے، رب کو راضی کیجئے، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے اور ایک تسبیح ہر مشکل پریشانی سے حل کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لیلۃ القدر کی رات منظور ہو جائے۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، میں یقین کامل سے کہتا ہوں، رات 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھ کر سوئے، صبح اٹھتے ہی رزق اور دولت کے خزانوں کا مالک ہوگا۔ رب کعبہ کی فوج فرشتے رزق اور دولت دروازے پر چھوڑ جائیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ مارے پھر رہے ہیں، وہ مقصد غیبی خزانوں پورا ہو جائے گا، اور آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی، من پسند نوکری مل جائے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں۔ ماہ رمضان کی آخری راتوں میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، وہ جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میری امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلی کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حد ہے پاک کی وضاحت میں لکھتے ہیں، رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی وضاحت میں نقل کرتے ہیں کہ رمضان کے روزوں اور قیام کے ذریعے ہونے والی مغفرت تو ماہ رمضان کے آخر میں ہوتی ہے، جبکہ شب قدر میں قیام کے سبب ہونے والی بخشش کو مہینے کے اختتام تک مؤخر نہیں کیا جاتا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں،
دو نقطے: جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہتے ہیں عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قدر کا معنی مرتبہ کی ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالی کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ امام ابو بکر ورا قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خاری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ سورہ قدر قرآن کریم کی 97ویں سورہ ہے جو آخری پارہ میں سے ہے۔ سورہ قدر کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے جو کہ 5 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ القدر کے معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے اور عزت و منزلت بھی۔ سورہ قدر کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا کہ جس میں نزول قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی عظمت و فضیلت بیان فرما رہے ہیں، جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، جس میں جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور اسی رات میں انسان کی پورے سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ ساری رات فرشتوں کی آمد اور رحمتوں کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور سلامتی کی بشارتیں دی جاتی رہتی ہیں۔ مفسرین کرام نے اس سورہ کا نشان النزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا اور انہیں اس پر رشک کیا آیا۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی جو کہ اس امت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس امت کو جو خصوصی نعمت اور فضیلت ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ قدر کا معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے اور عزت و منزلت بھی۔ یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتارا ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے بے مثل رات ہے۔ یہ اس رات میں اتارا ہے جو تقدیر ساز ہے۔ اس رات میں قرآن نازل کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے
حاملین وحی فرشتوں کے سپرد کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رفتہ رفتہ حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس آیت میں اس استفہام کے ذریعے لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس سوال سے جو اب مطلوب نہیں بلکہ اس سے اس کی عظمت کو بتانا ہے، گویا کہ مخلوق اس کی تہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی۔ یہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے، کوئی نہیں جو اس رات کی عظمت جان سکے اور بتا سکے۔ یہ جاننا اور بتانا اللہ ہی کا کام ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی یہ بہتری اور افضلیت کس اعتبار سے ہے؟ بالعموم اس کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل سے خیر افضل ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں 1000 مہینوں سے مراد 1000 مہینے کی معینہ مدت نہیں، جس کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب انہیں بہت زیادہ مقدار یا مدت کا ظاہر کرنا مقصود ہوتا تو 1000 یعنی الف کا لفظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ حساب نہیں جانتے تھے، بلکہ اس سے مراد ایک طویل زمانہ ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرما دی۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ اس میں لفظ روح سے مراد جبریل امین ہیں، جن کی قدر و منزلت کی وجہ سے ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا، اور اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جن سے ساری زمین بھر جاتی ہے۔ اور ہر حکم سے مراد انسانوں کی تقدیری ہیں جو اس دن طے کی جاتی ہیں، یعنی ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر امر کے متعلق آئندہ سال میں جو کچھ ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے وہ لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ سراسر سلامتی ہے یہ رات، رہتی ہے طلوع فجر تک۔ سورہ کی اس آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لیلۃ القدر کی یہ رات مغرب سے فجر تک سلام اور سلامتی ہی ہے اور خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کا نام نہیں۔ اس میں اہل ایمان شیطان کے شر اور ہر قسم کے فتنے سے سلامت رہتے ہیں اور اپنے دلوں میں عجیب اطمینان اور سکون اور سلامتی میں محسوس کرتے ہیں۔ اس آیات کے بھی 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ کہ اس میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سب خیر و سلامتی پر ہی مبنی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی فرد کی ہلاکت یا کسی قوم کی تباہی کے متعلق فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی اہل زمین کی خیر و سلامتی پر مبنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رات کی خیر اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ اس طریقے سے ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات کسی بھی وقت یہ وظیفہ، یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر سحری سے پہلے تک کسی بھی وقت یہ عمل کر لیجئے۔ تہجد کے وقت پڑھ لیں، یہ باوضو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کی ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہ سوچنا کہ حاجت ناممکن ہے، پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سوچنا ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ رمضان کی آخری طاق راتیں ہیں، ان میں قبولیت کی گھڑیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ رب سے مانگ رہے ہوں جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرتے ہی وہیں بیٹھے آپ نے رب کے 3 صفاتی ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وظیفے کا طریقہ سن لیجئے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات بتائے گئے طریقہ کے مطابق پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ یا رحمان یا وہاب یا رزاق کا ذکر کر رہے ہیں۔ یا رحمان یا وہاب یا رزاق ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رحمان ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں رب کعبہ آپ کی تمام بیماریوں کو، تمام پریشانیوں کو، غیبی خزانوں کو ختم فرما دیں گے۔ آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں، بندشیں، دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یا رزاقوں سے میرا رب رزق اور دولت سے نوازے گا، اتنی نعمتوں سے نوازے گا، اتنی برکتوں سے نوازے گا، اتنی عظمتوں سے نوازے گا کہ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے پورا سال نہ تو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ خدا را ماہ رمضان کی آخری راتیں، جنہیں طاق راتیں کہا جاتے ہیں، جن میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات اور یا رحمان یا وہاب یا رزاق کی ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقہ کے مطابق پڑھیے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات یہ وظیفہ لازمی کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ ناظرین سے گزارش کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔